بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مختار الدین صاحب بتاتے ہیں کہ آج سے 9 سال پہلے کی بات ہے۔ میرا چھوٹا بھائی محمد عثمان، اس کی لڑائی اپنے ایک دوست سے ہو گئی۔ کسی بات پر لڑائی جھگڑا ہوا تو اس کو خوب مارا اور بہت زخمی کر دیا اور آخرکار زمین پر دھکا دے دیا، جس سے سر میں شدید چوٹ آئی۔ ہاسپٹل لے کر گئے، ICU میں ایڈمٹ کرا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، بچے کی جان تو بچ گئی، لڑکے کی جان بچ گئی، وہ ٹھیک بھی ہو گیا۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد اس کے گھر والے ایک قافلے کی شکل میں آئے، بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر آئے اور پھر میرے بھائی کو مارنے لگے۔ میرے بھائی کے پاس پسٹل تھی، اس نے پسٹل نکال کر فائر کر دیا اور ایک شخص کو گولی لگ گئی اور وہ اسی وقت دم توڑ گیا، اسی وقت اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ معاملات پہلے خراب تھے، اب حالات اور بھی بگڑ گئے اور پھر انہوں نے ہمارے ایک بندے کو گولی مار دی۔ حساب برابر ہو گیا، ایک بندہ ان کا مر گیا اور ایک بندہ ان کا مر گیا۔ استغفر اللہ، ایک چھوٹی سی لڑائی اور جھگڑے کے پیچھے۔ کہتے ہیں کہ پھر ہم لوگوں کو بھجواتے رہے، علاقے کے بڑے بزرگوں کو صلح کے لیے کہا، مگر بات نہ بنی اور اسی دشمنی کی وجہ سے ہمارے کاروبار، نوکریوں پر بڑا برا اثر پڑا۔ مہینوں تک ہمارے لیے باہر نکلنا مشکل ہو گیا، نماز تک گھر میں پڑھنے لگتے۔ ہماری جتنی زمینیں تھیں ہمیں بیچنا پڑی کیونکہ مالی حالات خراب ہونا شروع ہو گئے تھے، نوکریوں کا، کاروبار کا ہمارے یہاں بہت مسئلہ ہو گیا تھا، تو اپنی جو بھی ہمارے پاس زمینیں تھیں ان کو بیچ کر گزر بسر کر رہے تھے۔ لیکن مخالف پارٹی صلح کرنے کو تیار نہ تھی۔ کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں کے ایک مفتی صاحب جو کہ مسجد میں درود و سلام کا حلقہ لگاتے تھے، درود شریف سے ان کو بڑی محبت تھی اور لوگوں کو بھی درود شریف پڑھنے کی دعوت دیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ہم تھک ہار کر جب ہمارے سارے راستے بند ہو گئے، پریشانی عروج کو پہنچ گئی، مسئلہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، تو تھک ہار کرنا میں نے ان سے اپیل کی تو مفتی صاحب کہنے لگے کہ میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اور قسم کھائی کہ اس وظیفے کو کثرت سے پڑھیں، لیکن شرط یہ ہے کہ یقین پختہ ہو اور باوضو ادب کے ساتھ پڑھنا ہے، اور جب اس وظیفے کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ سے اپنے اس مسئلے کو حل فرمانے کی دعا کریں، لہٰذا اس نعمت اور عظیم دولت کی قدر کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ ان بزرگ نے، جو بھی مفتی صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ آپ 313 مرتبہ درود ابراہیمی عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کے لیے دعا مانگیں اور سارے گھر والے پڑھیں تو بہت جلدی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یعنی 313 مرتبہ درود شریف پڑھیں عشاء کی نماز کے بعد، باوضو پڑھیں، ادب کے ساتھ پڑھیں، توجہ دھیان سے پڑھیں اور پھر اپنے مسئلے کے حل کے لیے دعا کریں اور پورے گھر والے ہی عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی بہت جلدی مسئلہ حل ہوگا اور بات بہت جلدی بن جائے گی۔ تو کہتے ہیں چنانچہ ہم نے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ شان کریمی دکھائی، وہ کرم ہوا، وہ فضل ہوا کہ بیان نہیں کر سکتے۔ درود پاک کی وہ تاثیر ملی کہ کیا کہنے، کہاں تو ہمارے بندے مر رہے تھے، کہاں ہمارے لیے باہر نکلنا مشکل تھا، کہاں دشمنی حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی اور کہاں درود شریف پڑھتے ہی رحمت کرم فضل کا معاملہ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ ابھی درود شریف پڑھتے 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ مخالف پارٹی کی طرف سے فون آیا اور کہا کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جرگہ بیٹھا، صلح ہوئی اور ایک دوسرے کو ہم نے معاف کر دیا اور الحمدللہ حالات نارمل ہو گئے، اور یہ سب درود شریف کی برکت سے ممکن ہوا۔ کہتے ہیں کہ درود شریف پر ایسا یقین بنا مجھے درود شریف پر ایسا یقین اور ایسا کامل یقین ہوا کہ اب میں روزانہ 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتا ہوں اور میرے گھر والے بھی پڑھتے ہیں، اور ہم سب اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ درود شریف پڑھنے کی ہمیشہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور درود پاک کی برکت سے ہمارے تمام مسئلے حل ہوں، تمام کام بنے، تمام پریشانیاں ختم ہوں۔ تو درود ابراہیمی تو ویسے بھی افضل ترین درود شریف ہے، کیونکہ یہ وہ درود پاک ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہے، اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہو اس کی برکات اور فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ تو یہ درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھنے کی تعلیم دی تو اس کی بہت برکات ہے۔ کوئی پریشانی ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی حاجات ہو، کوئی بگڑے سے بگڑا ہوا معاملہ ہو جس کے حل ہونے کی صورت نظر نہ آ رہی ہو، درود ابراہیمی کامل یقین سے پڑھیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں 313 مرتبہ، باوضو ہو کر پڑھیں، با ادب بیٹھیں، مدینہ شریف کی طرف رخ کر کے بیٹھیں، تصور میں گنبد خضرا ہو اور اس طرح سے پڑھیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کے مسئلے پر بھی نظر کرم کر رہے ہیں، اور پھر جو بھی حاجات ہو، جو بھی مسئلہ ہو، درود شریف پڑھنے کے بعد 313 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اس کے لیے خاص الخاص دعا کریں، اور گھر کے جتنے بھی لوگ کریں گے اتنے جلدی مسئلہ حل ہوگا۔ کوئی بیماری ہے، نوکری کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، شادی کا مسئلہ ہے، گھر کے معاملات خراب ہیں، لڑائی جھگڑا ہے،
نا اتفاقی ہے تو درود ابراہیمی کو اپنا وظیفہ بنا لیں، 313 مرتبہ پڑھیں، اللہ کے حضور دعا کریں، اللہ تعالیٰ ضرور کرم نوازی کرے گا۔ جب ان کا اتنا بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے کہ لوگ مر رہے ہیں، حالات خراب سے خراب تر ہو رہے ہیں، کاروبار ختم ہو گیا، دشمنوں نے زندگی محال کر دی، جینا مشکل کر دیا، گھر سے نکلنا مشکل کر دیا، نماز تک گھر میں پڑھ رہے ہیں، درود ابراہیمی کی برکت سے 1 مہینے میں صلح ہو گئی الحمدللہ، اور سب ٹھیک ہو گیا، تو پھر جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم پہ بھی نظر کرم ہوگی۔ بس پڑھیں عقیدت سے، کامل یقین سے، محبت، توجہ، ادب کے ساتھ، پھر کمال اور برکت دیکھیں۔ درود پاک پڑھنے کا ایک ہی اصول ہے کہ جب درود شریف پڑھیں تو محبت بھی ہو، توجہ بھی ہو، ادب بھی ہو۔ اس طرح سے جب پڑھیں گے نا تو وہ درود پاک لازمی فیض دیتا ہے، لازمی فیض دے گا۔ درود پاک پڑھیں، محبت سے پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، توجہ دھیان ادب سے پڑھیں، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں روزانہ حاضری لگوائیں، اللہ کریم بہت نوازے گا، انشاءاللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں نوازے گا۔ اللہ کریم رحمت کی نگاہ فرمائے، دونوں جہاں کی برکت عطا فرمائے، کرم اور فضل کی انتہا فرمائے، آمین بجاہ النبی آمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔